ہم اپنی جان پہ کھیل کے بھی ان کی حفاظت کریں گے۔ میں آج بڑا ایک میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہماری فوج بڑی خوش نصیب ہے، ظلم کے خلاف بات کروں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری دعا ہے کہ میرے وطن پاکستان اور پاکستان میں رہنے والے تمام پاکستانی ہمیشہ شاد و آباد رہیں، اپنے حفظ و امان میں رہیں، آمین۔ السلام علیکم، میں ہوں اسلم بھٹو۔ آج بھی ایک اہم ایشو پہ آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اور میں پھر وہی ایک لائن ضرور کہوں گا کہ میں بالکل نیوٹرل ہو کے بات کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ سب کے لیے آواز بلند کروں، اور اگر میری آپ کو بات اچھی لگے اور دل میں اترا کرے تو ضرور اس کو سبسکرائب کیجئے گا اور لائک کیجئے گا۔ ابھی جس دن سے ایک معاملہ آیا ہے کہ عمران خان کے بچے دونوں پاکستان آنا چاہتے ہیں اور یہاں آ کر ظاہر وہ تحریک میں شامل بھی ہونا چاہتے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ کسی طریقے سے اپنے والد سے ملاقات بھی کرنا چاہتے ہیں، حکومتی صفوں میں ایک ہلچل مچ گئی ہے۔ میں حکومتی اراکین کو کہتا ہوں، میں ریاست کے ستون کو کہتا ہوں کہ یہ مکافات عمل کا جو پہیہ ہے نا، یہ 24 گھنٹے چل رہا ہوتا ہے۔ جو آپ جتنی چیز کو دباؤ گے وہ چیز اتنی ابھرتی ہے۔ آپ جس چیز کو جتنا دفن کرنے کی کوشش کرو گے، ایک بال ہے نا، اس کو دیوار پہ جتنی اسپیڈ سے آپ مارو گے وہ پلٹ کے آپ کے منہ پہ اس سے زیادہ ڈبل اسپیڈ میں آ کے لگے گی۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ فرمایا کہ وہ آئیں گے تو ان کو گرفتار بھی کیا جائے گا۔ تھریٹ دیا انہوں نے، کھلم کھلا تھریٹ دیا، کیونکہ یہ لوگ عادی ہیں، یہ عام پاکستانی کو اٹھانے کے، غائب کرنے کے، ان کو نامعلوم مقام پہ منتقل کرنے کے اور مسنگ کرنے میں یہ لوگ بڑے ایک نامی گرامی طاقتور لوگ ہیں۔ لیکن یہ بھول گئے کہ ان کی نیشنلٹی کہاں کی ہے، اور وہ برطانیہ کے باشندے ہیں، لیکن چونکہ عمران خان کی اولاد ہے، عمران خان کے بچے ہیں، تو وہ اپنا حق بھی جتائیں گے۔ ان کا والد ہے، وہ آ بھی سکتے ہیں، قانونی شرعن ان کو کوئی نہیں روک سکتا۔ لیکن مجھے اس بات پہ دکھ ایک بات کا ہے کہ یہاں پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے، میں ہمیشہ سے اپنی ولاگ میں کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی قیادت صرف عمران خان کو نوچنے کے لیے بیٹھی ہوئی ہے، اپنے آپ کو اکوموڈ کرنے کے لیے بیٹھی ہوئی ہے۔ میں چند لوگوں کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، میں نام مینشن نہیں کر رہا۔ کسی کی طرف سے یہ بیان نہیں آیا کہ عمران خان کے بچے آئیں گے، اپنے والد سے ملیں گے، ہم اپنی جان پہ کھیل کے بھی ان کی حفاظت کریں گے، کسی نے بھی نہیں کہا۔ میں یہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا ہوں کہ عمران خان کی وہ قیادت جو ان کے ساتھ شروع سے مخلص نہیں ہے لیکن عام عہدوں پہ رہی ہے۔ آپ مجھے بتائیں نا کہ پچھلی حکومت میں جتنے وفاقی منسٹر تھے، جتنے بھی لوگ تھے، ان میں سے چند لوگوں کے علاوہ باقی لوگ کہاں ہیں؟ اور یہ لوگ پھر برساتی مینڈک کی طرح نکل آئیں گے جب عمران خان کی آمد ہوگی۔ میں عمران خان کی سپورٹ میں اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ میں اس کو ووٹر ہوں، میں اس کا ووٹر نہیں ہوں، اور نہ کبھی میں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا ہے، لیکن میرا ایک ٹاسک ہے۔ میں نے کیا کہا تھا کہ میں ہمیشہ مظلوم کی آواز بنوں گا، ظلم کے خلاف بات کروں گا۔ تو اس وقت عمران خان کے خلاف ظلم ہو رہا ہے، اڈیالہ جیل کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ نہ کسی کو پتا ہے، نہ کوئی جو مل کے آتا ہے وہ آ کے جو باتیں بتاتا ہے اس کو ظاہر تسلیم کیا جاتا ہے۔ پرسوں کے پروگرام میں وزیر دفاع نے ایک بڑکی ماری، اینکر سے کہا کہ آپ لوگ بیٹھ کے صرف ٹی وی ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھ کے، کمروں میں بیٹھ کے عمران خان کی بات کرتے ہیں، آپ لوگ خود کیوں نہیں جاتے وہاں پہ؟ جائے دیکھیں وہ کتنی عیاشی سے، یعنی وہ اڈیالہ جیل کے اندر ایک نیا تاج محل بنا ہوا ہے، ایک نیا ایک زبردست ایک بلڈنگ کھڑی کی ہوئی اندر عمران خان کے لیے، جو اس کا عیاشی کا اڈا ہے جہاں پہ وہ رہ رہا ہے سکون سے۔ تو آپ لوگ جا کے دیکھیں اور عوام کو آگے بتائیں۔ وہ اینکر آج گئی، ان کا لسٹ میں نام بھی آیا کل، لیکن اس کے ساتھ کیا ہوا؟ اس کے ساتھ یہ ہوا کہ اس کو ملنے نہیں دیا گیا۔ تو اول تو اس بڑکی باز کی جو بات تھی وہ یہیں پر ہی دفن ہو گئی کہ عمران خان کو کتنا سکون سے اندر انہوں نے رکھا ہوا ہے۔ دوسری بات، میں پھر وہی کہتا ہوں کہ آپ صرف ایک پارٹی کے پیچھے لگ گئے ہو۔ اس وقت ملک کی صورتحال بہت گمبھیرتا والی ہے۔ ہم لوگ ایک ٹیلر دیکھ چکے ہیں، انڈیا ہم پہ حملہ کر چکا ہے، انڈیا کو ہم نے شیشے پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہو کے پاک آرمی کے ساتھ ایک عوام نے کھڑے ہو کے جواب دے دیا، لیکن پھر ہم اپنے اسی کام دھندے پہ لگ گئے۔ میں پھر یہ کہوں گا کہ عمران خان پہ تو الزام تھا کہ جی وہ اسرائیلی باشندہ ہے، اسرائیل کو سپورٹ کرتا ہے، وہ یہودی لوبی کا انسان ہے، وہ اس طرح کا آدمی ہے، وہ اس طرح کا آدمی ہے۔ جمائمہ کو مسلمان کر کے اس نے شادی کی اور ان کے بچے بھی مسلمان ہیں جن کے نام آپ جانتے ہیں، ایک اسلامی نام ہے۔ تو اگر عمران خان کے دنوں میں یہ بات آتی اسرائیل کو تسلیم کرنا، تو تم لوگ تو عمران خان کی یعنی 1 انچ کی بھی جگہ نہیں چھوڑتے۔ پھر تم لوگوں کو، آپ لوگوں کو اتنی تیزی آ گئی آپ لوگوں کے اندر اسرائیل کو تسلیم کرنا؟ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا مقصد یہ ہے اپنے آپ کو برباد کرنا۔ میری بات الفاظ یاد رکھیے گا، میرے الفاظ یاد رکھیے گا کہ اسرائیل کو تسلیم کرنا اپنے آپ کو برباد کرنے کی مترادف ہے۔ وہ شخص مسلمان کا نہ کبھی خیر خواہ تھا
تھا نہ ہے اور نہ ہوگا, اور اس کے پیچھے جو پلر کی دیوار کی طرح کھڑا ہوا ہے وہ امریکہ کھڑا ہوا ہے. یہ جب ہم جیسے لوگ جانتے ہیں تو کیا ریاست کے لوگ نہیں جانتے؟ اس کے باوجود بھی ہم ان کا پیچھے پہ لگے رہے. ہم اپنے آپ کو خود مختار کیوں نہیں کرتے؟ شاید اس لیے نہیں کرتے کہ ہم لوگ کرپٹ لوگ ہیں. ہمارے اندر کرپشن خون کے ایک ایک قطرے میں بھرا ہوا ہے. ہم باہر کے ایڈ پہ زندہ رہتے ہیں, باہر سے ایڈ لیتے ہیں غریبوں کے لیے 80% ایک مظلوم طبقے کو دکھا کے ایڈ لیتے ہیں, اور جب وہ ایڈ آتی ہے تو وہ 2% جو مراتی یافتہ لوگ ہوتی ہے وہ آپس میں تقسیم کر کے برابری کی بنیاد پہ آرام اور سکون سے بیٹھ جاتے ہیں. یہ کب تک چلے گا؟ یہ صورتحال کب تک چلے گی؟ ہمارے بلوچستان میں دیکھیں کیا ہوا ہے. کل بلوچستان میں پھر وہی حالت ہوئی ہے. پھر بسوں میں سے اتار کے دہشت گردی کی گئی. وہاں پہ معصوم مسافروں کو اتار کے ان کے شناختی کارڈ چیک کر کے ان کو برابر میں نالے کی طرف لے جا کے ان کو گولیوں سے بھون دیا. شناختی کارڈ کے مطابق وہ پنجاب کے رہائشی تھے, پنجابی تھے, لیکن میں اس کو پنجابی نہیں سمجھتا, میں انسان سمجھتا ہوں, پاکستانی سمجھتا ہوں. اور پھر بلوچستان حکومت کی طرف سے یہ آتا ہے کہ ہم ان کا قلعہ کما کریں گے, ان کا پیچھا کریں گے, ان کو مار دیں گے. تو بھائی تم لوگوں نے کس کا پیچھا کیا ہے؟ کون سے تم لوگوں کو سرخاب کے پر لگ گئے کہ تم لوگوں نے ان کو مار دیا یا دہشت گردی ختم کر دی؟ تم لوگ اس ملک, میں آج بڑا ایک بول رہا ہوں, اور اس کا جواب اپنے کمنٹس میں مجھے میری عوام, میرے وہ لوگ ضرور دیں کہ اس وقت جو حکمران ہیں, میں بڑے خوف سے کہہ رہا ہوں کہ وہ نہ صرف پاکستانیوں کے وفادار ہیں, نہ پاکستانی عوام کے وفادار ہیں, اور میں کہتا ہوں نہ ہمارے ملک پاکستان کے وفادار ہیں. وہ صرف وفادار ہیں اپنے مفادات کے, اپنے مفادات کو دیکھنا چاہ رہے ہیں. آج آپ نے پھر یہ کہہ دیا ہے کہ جی سعودی عرب اگر اسرائیل کو تسلیم کرتا ہے تو پھر ہم بھی کر لیں گے. بھائی سعودی عرب کبھی تو ایسا کرو کہ خود فیصلے کرو اپنے لیے. ہم ایٹمی قوت رکھتے ہیں, ایٹمی قوت اگر آج ہمارے پاس نہیں ہوتی تو ہماری حالت سیریا جیسی ہوتی, ہماری سوڈان کی طرح حالت ہوتی. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہماری فوج بڑی خوش نصیب ہے کہ پاکستانی قوم 25 کروڑ عوام جو ہے وہ فوج کے ساتھ مشکل وقت پہ کھڑی ہو جاتی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی ہم پتہ نہیں دشمنوں کے آگے سو کیوں جاتے. میں آخر میں یہ ضرور کہوں گا کہ اپنے مفادات کے لیے, ملک کے مفادات کے لیے کھڑے ہو جائیں. خدارا میں جانتا ہوں کہ ہمیں مشترکہ طور پہ جدوجہد کرنی ہے, اور مکمل طور پہ ہمیں مسلسل کسی مسائل میں الجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے, بلکہ الجھال دیا گیا ہے. لیکن کم از کم ایک پاکستان کا مسئلہ, وہ ہے پاکستان کا دفاع, وہ ہم سب کا مشترکہ مسئلہ ہے. میں آخر میں پی ٹی آئی کے لیے یہ ضرور پیغام دوں گا کہ جب آپ کسی احتجاج کا اعلان کرتے ہیں آپ کو ٹریپ کیا جاتا ہے. کہیں سے پوزیٹیو آپ کو میسج ملتے ہیں, کہیں سے نیگیٹو ملتے ہیں. ایک نورا کشتی چل رہی ہوتی ہے اور اس میں آپ کے لوگ بھی انوالو ہیں. اگر میری کبھی یہ آواز خان صاحب تک پہنچے گی یا خان صاحب کے ان وفادار ٹائیگروں تک پہنچے گی کہ وہ اپنی صفوں کو ضرور تلاش کریں, وہ اپنے صفوں میں ضرور تلاش کریں کہ گھر کا بیدی ہمیشہ لنکا ڈالتا ہے. لہٰذا میں آج کا ولاگ یہاں پر ختم کروں گا, آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.